جس کا ذکر آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے، اپنے کندھا مبارک سے اٹھائی، حمزہ کی کٹی اور پھٹی ہوئی لاش کو دیکھا، اپنی چادر مبارک حمزہ کی ناش مبارک پہ ڈال دی۔ حمزہ کی بہن صفیہ بھاگی ہوئی آئی، سرور کائنات نے دیکھا، پھوپھی آ رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میں اپنی پھوپھی کو کون سے حمزہ کا چہرہ دکھاؤں، کوئی عضو سلامت نہیں ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، پھوپھی پلٹ جاؤ۔ عرض کرنے لگی، بھتیجے تم صرف بھتیجے ہی تو نہیں، میرے آقا بھی ہو، اگر حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں، لیکن اگر اجازت دے دو تو اپنے بھیا کی لاش کو دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا پھوپھی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہے، ظالموں نے اس طرح ظلم کیا کہ کوئی عضو بھی تو سلامت نہیں رہا، دیکھو گی تو کیا دیکھو گی۔ ہائے نبی کے گھرانے کی عورتوں، تم پہ خدا کی لاکھوں رحمتیں ہوں، تم نے امت کو کیا درس دیا۔ صفیہ تجھ پہ رب کی لاکھوں رحمتیں۔ کہنے لگی آقا میں نے پہلے کہا ہے، تم صرف بھتیجے نہیں بلکہ آقا و مولا بھی ہو، حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں، لیکن اگر سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھیا کی کٹی پٹی لاش کو دیکھ کے چیخو پکار کروں گی، ماتم و بہن کروں گی، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ آقا میں جب اپنے بھیا کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھوں گی تو سر اونچا کر کے کہوں گی، اللہ تیرا شکر کہ تو نے میرے بھیا کو وہ موت عطا کی کہ اس نے اپنی بہن کا سر ساری بہنوں سے اونچا کر دیا ہے۔ کیوں؟ ساری بہنیں اپنے بھائیوں کے سر اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ میرا بھیا تیری بارگاہ میں اپنا سر کٹا کے آیا ہے، اور میں آؤں گی سر فخر سے بلند کر کے اور کہوں گی اللہ ساری بہنوں کے بھائی تو صرف سر کٹا کے آئے اور صفیہ کا بھائی اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کٹا کے آیا ہے، ایک ایک حصے کی خدا۔ آقا نے چادر پلٹی، صفیہ نے دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھیا غم نہ کرو، اگر تمہاری لڑائی خدا کے لیے تھی تو خدا تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے۔ بہن کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، عرش والے کو جلال آ گیا، جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے ذریعے ساری کائنات والوں کو سنا دو، سید الشہداء حمزہ قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان سب کا سردار اللہ نے حمزہ کو بنا دیا ہے۔ وہ حمزہ جس کو قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار قرار دیا، اس کی ناش مبارک کو نبی نے اٹھایا، اس کے اوپر پختہ قبر بنائی تھی۔ تم بتلا دو، ماننے کے لیے تیار۔ نبی کے 4 بیٹے نبی کی زندگی میں موت ہوئے، آخری بیٹا ابراہیم کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی تھی وہ ابراہیم کہ جب فوت ہو گئے ان کی بہن نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اتنے نازک تھے کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی جو کبھی جذباتی نہیں ہوئے تھے اس وقت جذباتی ہو گئے۔ فرمایا رفقاً بالقواریر، میری بیٹی میرے پھول کو آرام سے اٹھانا، کہیں تیرے ہاتھوں کی لمس سے مسئلہ نہ جائے۔ اتنا نازک ابراہیم، اس ابراہیم کی لاش کو حضور نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، بڑھاپے کا آخری بیٹا، لبوں پہ الفاظ ہے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون رضینا بقضاء اللہ ما نقول الا ما یرضی اللہ۔ ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بہت ہے، لیکن تیرے باپ کی زبان سے صرف وہی لفظ نکلے گا جو رب کو پسند ہو، اور کوئی نہیں۔ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے ہیں۔ سرور کائنات کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، کوہرام مچ گیا۔ ایک صحابی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ
اس مسکراتے ہوئے چہرے پہ آنسوؤں کی لڑیاں، آپ بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ساتھی یہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا جو مجھ کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے، اور انسان یہ خون اور گوشت کا پتلا، یہ غموں سے متاثر ہوتا، خوشی سے متاثر ہوتا ہے، لیکن زبان سے شکوے اور شکایت کی لفظ مومن نہیں نکالتا۔ یہ حضور کی حالت، اٹھایا بیٹے کو قبرستان میں دفن کیا، جاؤ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ، صحابہ سے کوئی ایک روایت مت لاؤ کہ کسی نے کہا ہو جہاں حضور نے اپنے بیٹے کو دفن کیا کسی کو اس کی قبر معلوم بھی تھی کہ نہیں تھی۔